حدیث کی روح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی۔ یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی یعنی سلطان۔ معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت، جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہیں حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان تھی۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت بھی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا۔ چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا۔ عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق ہے، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ یہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واگزار کرائیں گی۔ یہ احادیث اس میں موجود ہے۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں، اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطہ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے۔
اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، ذکرہ، تذکرہ اس قرآن میں ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، جن کا کوئی تعلق عمل سے نہیں ہے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے، کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو، اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ کہ یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل نے بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں، انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آخر دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے، انک میت وانہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ،
فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہی روایت آتی ہے۔ بات میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے، 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خداداد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے، ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب میں اس کی زیادہ تفسیری تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا۔ تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے۔ یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر، صاحب کرامت، بزرگ جسے کہا جاتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی۔ جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مرتاز اور زاہد مرتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا، میں کوئی شک نہیں ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بزرگی کے ظہور کے لیے، اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عادت واقعات ظاہر کرتا۔ تو با کرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو ان کے پاس۔
بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں: بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے۔ اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن باعورہ پہنچ گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا۔ زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو۔ یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر داخل، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا۔ دونوں جو حرصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے رال ٹپک گئی۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ کتے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں، اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی، جد و جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا، سب سے